السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غربت انسان کو اس قدر مجبور اور خود غرض بنا دیتی ہے کہ وہ چاہ کر بھی دوسروں کی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی حقیقت چھپانے کے لیے لاکھ جتن کرنے کے باوجود ندامت و شرمندگی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہ واقعہ بھی اسی حقیقت کا آئینہ دار ہے۔ میں سوچتے سوچتے تھک گئی ہوں، مگر میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ بعض باتیں انسان یوں ہی رواداری میں کہہ دیتا ہے جن کا کوئی مطلب بھی نہیں ہوتا۔ اب فون پر ناصرہ فرز کزن نے اپنے گھر کے پانی کا رونا رویا کہ آج 4 دن ہو گئے پانی نہیں آ رہا، تو میں نے یوں ہی برسبیل تذکرہ کر دیا، ارے ہمارے گھر آ جاتی، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں تھا کہ وہ میرے گھر آ جائے۔ میاں صاحب دفتر سے دیر سے آ رہے ہیں، کیسے آ جاتے؟ مجھے عادت ہے روز نہانے کی، ایمان سے اتنی پریشان ہوں کہ بتا نہیں سکتی۔ اس نے مزید پریشانیاں گنوائیں۔ افواہ رکشہ کر کے آ جاتے، گھر دور ہی کتنا ہے، صرف ایک ہی بلاک کا تو فرق ہے۔ میں پان چباتے ہوئے خوش دلی سے باتیں بگاڑ رہی تھی۔ نہیں آپا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کہاں گھر سے نکلا جاتا ہے، کوئی گھر میں بڑا بوڑھا ہوتا تو بچے سپرد کر کے واقعی آ بھی جاتی۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ میں اطمینان سے ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ ویسے بھی مجھے کون سا ایسا کلل تھا، اس کے گھر میں بے شک سال بھر پانی نہ آتا، میری بلا سے۔ اب بھی میں فون کر کے بستر پر لیٹی اخبار ہی دیکھ رہی تھی کہ بچوں نے شور مچایا کہ ناصرہ خالہ آ گئی۔ ارے کیسے آ گئی؟ ابھی تو فون کر کے نپٹی ہوں، خواہ ہی آ گئی۔ بچوں کے جھوٹ پر مجھے غصہ آ رہا تھا، مگر سامنے ناصرہ کو دیکھ کر واقعی ہکا بکا رہ گئی۔ وہ ہاتھ میں اپنے کپڑوں کا جوڑا پکڑے ہنستی ہوئی اندر آ گئی تھی۔ آپ سے فون کر کے ہی فارغ ہوئی تھی کہ امی اور باجی آ گئی، تب ان کو بیٹھا کر میں فوراً ہی آ گئی۔ رکشہ بھی فوراً مل گیا۔ اچھا بیٹھو۔ میں نے تیزی سے جا کر غسل خانے کی ٹوٹی ہوئی چکنی لگائی، بند شاور کو سوئیوں سے کھولا، چکنا ڈونگا سرف سے دھویا، پڑے ڈھونڈ کر رکھ ٹوٹے ہوئے نل کو کپڑے سے باندھا۔ منٹوں میں ایک ہنگامی صورتحال سے نمٹ کر میں نے ناصرہ سے کہا، جاؤ بھائی پہلے نہا لو۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ نہاتے ہی تولیے کی فرمائش کرے گی، اور اس فرمائش سے مجھے ہمیشہ کی چڑ ہے۔ پتہ نہیں یہ کس نے ایجاد کیا ہے، میں نے تو کتنے ہی خرید لوں، کبھی مل کر نہیں دیتا۔ آج بھی یہی ہوا کہ ناصرہ کو غسل خانے میں بھیج کر ساری الماریاں ایک تولیے کے لیے کھوج ڈالیں، مگر وہ تو یوں غائب رہا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ امی تولیہ کہیں نہیں ہے۔ سارے بچے علیحدہ یوں انکار میں سر ہلا رہے تھے جیسے کہ کبھی انہوں نے تولیے کی شکل ہی نہ دیکھی ہو۔ صبح تمہارے پاپا جس سے اپنے جوتے صاف کر کے گئے تھے وہی ڈھونڈ لو۔ تمہارے چاچا نے اپنی گاڑی بھی حسب عادت تولیے سے چمکائی ہوگی، وہ تولیہ کہاں ہے؟ صبح کھانے کی میز پر گری ہوئی چائے بھی تولیے سے صاف کی گئی تھی، وہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اللہ بھابھی، وہ سب میلے تولیے تو میں نے میلے کپڑوں میں باندھ دیے تھے، آج دوبن آئے گی نا؟ میری چھوٹی نند اس ہنگامی صورتحال کو دیکھ کر دوڑ کے کوڑی لائی۔ ٹھیک ہے، میلے کپڑوں میں سے کوئی قدرے صاف تولیہ نکالو۔ ناصرہ نہا کر تولیہ مانگنے لگی تو کیا دوں گی؟ میں نے اپنی نند نوشین کو مشورہ دے کر کمرے میں قدم رکھا۔ ابھی گنگا ڈھونڈنے کا سلسلہ بھی سر کرنا تھا کہ معلوم ہوا کہ ناصرہ تو نہائے بغیر ہی باہر آ گئی۔ ارے نہائی کیوں نہیں؟ میں نے اپنے اندرونی صدمات کو چھپاتے ہوئے کہا کہ کہیں وہ تولیہ ڈھونڈنے کی مشکلات میرے چہرے سے نہ پڑھ لے۔ ارے آپا، آپ کے غسل خانے میں نہانا تو بڑے دل گردے کا کام ہے۔ دروازہ ایک جھٹکے سے آپ کھل گیا۔ چٹکنی لگانے کی کوشش کی تو ہاتھ میں آ گئی، نل کی ٹوٹی کھولی تو دوسرا نل کھل گیا۔ بڑی مشکل سے اپنا دوپٹہ ٹھونس کر نل کا پانی بند کیا۔ ناصرہ کے چہرے پر ندامت کے آثار آ گئے، جیسے یہ نقصانات اسی کے طفیل وجود میں آئے ہوں۔ چلو کوئی بات نہیں، مگر تم بالٹی بھر کے ہی نہا لیتی،
میں نے چہرے سے پسینہ پونچھتے ہوئے کہا۔ شاید نہا بھی لیتی مگر جیسے ہی میرے پڑے پر بیٹھی وہ کھٹ سے ٹوٹ گیا۔ وزن بھی بہت بڑھ گیا ہے نا میرا؟ وہ مارے خجالت کے آنکھیں نہیں ملا رہی تھی اور میں دل ہی دل میں ہنس رہی تھی کہ ٹوٹے ہوئے پڑے کے پیر کو میں نے بچے کی ببل گم سے چپکا کر رکھا تھا۔ بس اب چلوں گی میں۔ وہ خفت سے ہنسی اور چلتے وقت بچوں کے ہاتھ میں 50 کا نوٹ الگ رکھا کہ جلدی میں کچھ لا نہیں سکی تھی اور میں اس کے جانے کے بعد یہ سوچ رہی ہوں کہ وہ کہیں یہ سب صورتحال جان کر تو پیسے نہیں دے گئی کہ ٹوٹی ہوئی چیزوں کی مرمت کروا لوں۔ مزید ہماری ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔